یاسین ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، رب فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتا، انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ آپ دیکھیں انسان وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، جب بھی کبھی کمپیریزن کرنا ہو نا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، بڑے لیول پہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایک بچے نے بورڈ ٹاپ کرنا ہے نا، اس کو صرف اپنا سکول نہیں دیکھنا پڑے گا کہ میری کلاس میں 29 طالب علم ہے، 30 طالب علم ہے، میں نے ان کو ٹاپ کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں پورا علاقہ ہوگا کہ پورے علاقے، ہو سکتا ہے سمڑیال میں کوئی قابل بچہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے سیالکوٹ میں ہو، وزیر آباد میں ہو، اوورال بات کی جاتی ہے تو بہت ساری دنیا ایسی ہے جو اپنا اصل بھول چکی ہے۔ زیادتی کرتے وقت دیکھتے کوئی نہیں، حضرت رشوت لیتے وقت کوئی دیکھتا ہے؟ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے بندے کو کہ یار یہ بندہ ظالم ہے، اور پتہ ہوتا ہے یہ بندہ مظلوم ہے، بندہ ظالم سے ڈرتے ڈرتے پھر ظالم کے حق میں گواہی دے دیتا، مظلوم بیچارہ مرتا رہ جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ ظالم ہے، میں نے اس کا ساتھ نہیں دینا، پھر اس کا ساتھ دے گا۔ اس کو پتہ ہے محلے میں ہمسایہ بھوکا ہے، اس کو پتہ ہے میرا بھائی بھوکا ہے، اس کو پتہ ہے میرے رشتہ داروں کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ پارٹیاں منائے، دوستوں پہ خرچ کرے۔ یہ یاد رکھنا، دوستوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوگا، جو جتنے قرب والے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو کہ میں یارہ جب پارٹی لٹا کے تے میں جڑا نماز بھی پڑھنا 5 ٹائم دی، میں زکوٰۃ بھی دینا، تو یہ یاد رکھنا رب حقوق اللہ بعد میں دیکھے گا، حقوق العباد صاحب پہلے دیکھے گا رب۔ سو دنیا میں ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم جب آخرت کے لیے اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ سارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ انا نحن نحیی الموتا، کہ ہم، اچھا رب سادی گل بھی کر سکتا سی، قرآن ہے ماننا تھا، لیکن رب نے پیچھے تاکید لگائی، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، مطلب یعنی ضرور ہم مردوں کو اٹھائیں گے۔ اس دن پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور جو تم کر رہے ہو نا، اپنے پیچھے نشانیاں چھوڑ کر گئے، اس کو ہم لکھ رہے ہیں۔ ونکتب، ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا وآثارہم، تم دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر گئے۔ ایک باپ ہے، آپ نے گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دور میں ایک شخص فوت ہو گیا، تو جب وہ دنیا سے گیا تھا وہ بندہ دوزخی تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام وضو کے لیے جا رہے تھے نا، تو دیکھا وہ بندہ دوزخی تھا، اس کو قبر کے نیچے عذاب ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر کے اوپر سے گزرے تھے، یہ آپ نے گزشتہ جمعہ میں بات سماعت فرمائی، لیکن جب واپس آئے وہ بندہ جنتی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ بندہ جب دنیا میں سے گیا تھا نا، اس کی جو بیوی ہے وہ حاملہ تھی، مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، جب وہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے اس بچے کو مدرسے میں داخل کرایا۔ بچے نے ابھی قرآن آگے پڑھا نہیں، آپ پہ کلام پڑھا نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی یہ شخص پیچھے کوئی نیکی کرنے والا کام چھوڑ کر گیا تھا، اس نے نیکی کی، اس کی وجہ سے اس بندے کی میں نے بخشش کر دی ہے۔ تو حضرت صاحب رب یہی فرما رہا ہے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تم جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے ہم سارا کچھ ایسی لکھنے ہیں۔ اگر بات میں حکمرانوں کی کروں، وہ کوئی قانون ایسا بنا دیں کہ جس سے ساری عمر لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، اگر کوئی وکیل ہے تو وہ کسی مظلوم کا کیس ایسا لڑے کہ اس کو نجات ہو جائے، اس کیس سے رہائی ہو جائے، پھر وہ نیکی کرے، وہ نیکی کرتے کرتے پھر وہ لوگوں تک وہ نیکی پہنچائے، سارا ثواب اس وکیل تک جائے گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کسی کا علاج اچھا کرتا ہے تو وہ جہاں تک وہ نیکی کرے گا اس کو وہ ثواب ملے گا. ایک باپ ہے، ایک استاد ہے، وہ اپنے بچے کو چیز اچھی سکھاتا ہے، اچھی عادات سکھاتا ہے، دین کا علم سکھاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو کام دے گی. وہی بات جو میں کہہ رہا تھا حضرت صاحب، آپ دیکھیں ہاں یہ جتنا بڑا مرضی کاروباری شخص ہو، آخری اوقات میں امام صاحب کے پاس کیوں آتا ہے؟ حضرت آپ دعا فرمائیں، حضرت کوئی ایک قرآن پاک کا ثواب ہے تو آپ دے دیں. حضرت جی اس کو پتہ ہے یار میرا پیو ساری زندگی بڑا نہ کمایا ہے، وہ سنگر بھی رہا ہے، وہ فلانا بھی رہا ہے، وہ ٹمکانا بھی رہا ہے، وہ بہت بڑا انجینئر تھا، یا دنیا کا کوئی آپ شعبہ لگا لیں، لیکن مرنے کے بعد اس کی اولاد آ کے کہ حضرت صاحب کوئی چارج آسینہ ہے تو میرے پیو سے دے دو. کیوں؟ دنیا والوں یہ سمجھنا چاہیے جو ہم کرتے رہے وہ ہمارے کام کی چیز نہیں تھی، یہ کام کی چیز ہے جو کرنے والی ہے. اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بھائی تو آخری وقت دے اندر تے اے تینوں شاید ہی ضرورت پئی ہے تو زندگی دے اندر کیوں نہیں کرتا رہا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کیٹاگوریکلی یہ بات ہے حضرت صاحب، دین کے ساتھ رہنے کو بندے کو گھاٹا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ یار میں دینی کام کراں گا تو میں بھوکھا مار جاؤں گا، رب میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں رب جتنی قدر دین کے طالب علم کو دیتا ہے، جتنی کمائی دین کے طالب علم کو ہوتی ہے، اگر کوئی نیک نیت اسے کرے، پیسوں کی خاطر نہ کرے، جتنی کمائی دین کا طالب علم کرتا ہے، آپ جو مرضی اپنے ارد گرد دیکھ لیں، عام طالب علم اتنا نہیں کر سکتا. وہ بے شمار اس بات کی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری اس بات کی اجہات یعنی جہتیں ہو سکتی ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کے بعد وہی چیز کام آئے گی جو ہم پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں. اب دوسری طرف کوئی قانون ایسا بنا دیتا ہے جو ساری عمر ظالم کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اور جب تک وہ قانون امپلیمنٹ رہے گا اس بندے کو جو برائی کا جو انجام ہے وہ بھگتنا رہے گا. کوئی ناحق زمین کسی کی قبضہ کر لیتا ہے، کوئی جوا خانہ کھول لیتا ہے، کسی کے بچے کو وہ تباہ کر دیتا ہے، شراب کے نشے پہ لگا دیتا ہے، کسی کے بچے کو کوئی بری عادت ڈال دیتا ہے، یا بے شمار ایسی سب نو پتا ہے پیسے گننے نے تو میں کس طرح دے گننے نے، سب کو اپنے کہنے میرے تو بڑا سیانا کوئی نہیں، لیکن اس معاملے میں وہ بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. تو حضرت صاحب رب قرآن میں کہہ رہا ہے تو اچھے کام کر یا تو برے کام کر، سانو پتہ ہے تو کی کر رہے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم نے لوح محفوظ میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے لوح محفوظ میں ایسی کتاب رکھی ہوئی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں. لوح محفوظ میں کتاب موجود ہے جس کے اندر تمہارے نامہ مال لکھے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی سے بڑا تاجر تو کوئی نہیں تھا، غلے کے اونٹ، آپ سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا آپ کے علاقے میں. رب نے دولت اتنی دی، پتہ یہ چلا مصطفیٰ کے پاس جو آ جائے اس کو دولت کی کمی نہیں رہتی. لیکن بندہ چلے تو حلالی ہو کے نا، بندہ دین سے غداری تو نہ کرے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ غداری ہے. حضرت صاحب بندہ اپنے آپ کو مومن ہونے کی باتیں کرے اور حقوق العباد وہ پورے نہ کرے، رشتہ داروں کو وہ تنگ کرے، ماں باپ کے حقوق وہ پورے نہ کرے، بہن بھائیوں کے حقوق وہ پورے نہ کرے. بہت ساری دنیا حضرت صاحب ایسی ہے جو اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتی. عام ایک مسئلہ سیکھو نا، اس کی 10 نیکی ہیں. علم المیراث
وراثت کا مسئلہ سیکھنے سے 100 نیکی ملتی ہے. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے. ہم وراثت سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے مسجد کی سب سے پہلی صف میں ہوتے ہیں. اور بہت سیانے باندھے نے بچی وڈیاں ہوں تو پہلے نال وا کے بچے دے کول چلو جی. حضرت صاحب یہ بہت ساری ہمارے اندر خامی ہیں. رب کہتے تو انہوں بہت اپنے آپ سیانا نہ سمجھ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے اس کتاب کے اندر ہر ایک چیز گن کر رکھی ہوئی ہے. تو یہ دنیا